بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کے متعلق جس میں انہیں اختلاف ہے۔ خبردار وہ جلد جان جائیں گے۔ پھر خبردار وہ جلد جان جائیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کیا اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور رات کو ڈھانپ دینے والی بنایا اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک نہایت چمکتا چراغ سورج بنایا اور بدلیوں سے زوردار پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے اناج اور سبزہ نکالیں اور گھنے باغات۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے بن جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے باریک چمکتی ہوئی ریت جو دور سے پانی کا دھوکہ دیتی ہے۔ بے شک جہنم تاک میں ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، اس میں مدتوں رہیں گے، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ چکھیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی، اور دوزخیوں کی پیپ برابر بدلہ ہوگا۔ بے شک وہ حساب کا خوف نہ رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بہت زیادہ جھٹلایا، اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ تو اب چکھو تو ہم تمہارے عذاب ہی کو بڑھائیں گے۔ بے شک ڈر والوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ باغات اور انگور ہیں اور اٹھتے جوبن والیاں جو ایک عمر کی ہیں، اور چھلکتا جام ہے۔ وہ جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا۔ یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا۔ وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے جس دن جبرائیل اور سب فرشتے صفیں بنائے کھڑے ہوں گے۔ کوئی نہ بول سکے گا مگر وہی جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس نے ٹھیک بات کہی ہو۔ وہ سچا دن ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے۔ بے شک ہم تمہیں ایک قریب آئے ہوئے عذاب سے ڈرا چکے، جس دن آدمی وہ دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں کسی طرح مٹی ہو جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سختی سے جان کھینچنے والوں کی قسم، اور نرمی سے بند کھولنے والوں کی، اور آسانی سے تیرنے والوں کی، پھر آگے بڑھنے والوں کی، پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی۔ اے کافرو، تم پر قیامت ضرور آئے گی، جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ دل اس دن خوف زدہ ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ کافر کہتے ہیں کیا بے شک ہم ضرور پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم گلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہنے لگے جب تو یہ پلٹنا نقصان کا پلٹنا ہے تو وہ پھونک تو ایک جھڑکنا ہی ہے، تو فوراً وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طوا میں ندا فرمائی؟ فرمایا کہ فرعون کے پاس جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، تو اس سے کہہ کیا تجھے اس بات کی طرف کوئی رغبت ہے کہ تو پاکیزہ ہو جائے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں تو ڈرے؟ پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ پھر اس نے مقابلے کی کوشش کرتے ہوئے پیٹھ پھیر دی تو لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا، پھر بولا میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔ بے شک اس میں ڈرنے والے کے لیے ضرور عبرت ہے۔ کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسے اللہ نے بنایا، اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے ٹھیک کیا
اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے نور کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا اور پہاڑوں کو جمایا تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ پھر جب وہ عام سب سے بڑی مصیبت آئے گی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ تو بہرحال وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے؟ تمہارا اس کے بیان سے کیا تعلق؟ تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔ تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔ گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ صرف ایک شام یا ایک دن چڑھے کے وقت برابر ہی ٹھہرے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا حاضر ہوا، اور تمہیں کیا معلوم، شاید وہ پاکیزہ ہو جائے یا نصیحت حاصل کرے تو نصیحت اسے فائدہ دے۔ بہرحال وہ شخص جو بے پرواہ بنا تو تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، اور تم پر اس بات کا کوئی الزام نہیں کہ وہ کافر پاکیزہ نہ ہو۔ اور رہا وہ جو تمہارے حضور دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈر رہا ہے، تو تم اسے چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہوتے ہو۔ ایسے نہیں، بے شک یہ باتیں نصیحت ہیں، تو جو چاہے اسے یاد کرے۔ ان عزت والے صحیفوں میں جو بلندی والے پاکی والے ہیں، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے جو معزز نیکی والے ہیں۔ آدمی مارا جائے کتنا ناشکرا ہے وہ۔ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ایک بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کی حالتوں میں رکھا، پھر راستہ آسان کر دیا اسے، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہے گا اسے باہر نکالے گا۔ یقیناً اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا، پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اناج اگایا، اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغیچے اور پھل اور گھاس تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ پھر جب وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ یہ لوگ وہی کافر بدکار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب سمندر سلگائے جائیں گے، اور جب جانوں کو جوڑا جائے گا، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس خطا کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔ تو ان ستاروں کی قسم جو الٹے چلیں، جو سیدھے چلیں، چھپ جائیں، اور رات کی جب پیٹھ پھیر کر جائے، اور صبح کی جب سانس لے، بے شک یہ ضرور عزت والے رسول کا کلام ہے جو قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے۔ ہاں، اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے۔
اور تمہارے صاحب ہرگز مجنون نہیں، اور یقیناً بے شک انہوں نے اس سے روشن کنارے پر دیکھا، اور یہ نبی غیب بتانے پر ہرگز بخیل نہیں، اور وہ قرآن ہرگز مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں۔ پھر تم کدھر جاتے ہو؟ وہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے، اس لیے اس کے لیے جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، اور جب قبریں کریدی جائیں گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر اعتدال والا کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، ہرگز نہیں، بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو، اور بے شک تم پر کچھ ضرور نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، بے شک نیک لوگ ضرور چین میں جانے والے ہیں، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہے، انصاف کے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ پھر تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے؟ یقیناً بے شک بدکاروں کا نام اعمال ضرور سجین میں ہے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلائے گا مگر ہر سرکش بڑا گناہ گار۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ قرآن اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ یقیناً بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروم ہوں گے، پھر بے شک وہ ضرور جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ پھر کہا جائے گا یہ وہ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، یقیناً بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال ضرور علیین میں ہے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے، قرب والے اس کی زیارت کرتے ہیں، بے شک نیک لوگ ضرور چین میں ہوں گے، تختوں پر نظارے کر رہے ہوں گے۔ تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لوگے، انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگائی ہوئی ہوگی۔ اس کی مہر خشک مشک ہے، اور للچانے والوں کو تو اسی پر للچانا چاہیے، اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہے، ایک چشمہ جس سے مقرب بندے پیئیں گے۔ بے شک مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب یہ کافر اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو خوش ہو کر لوٹتے، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان کافروں کو مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا، تو آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کیا بدلہ دیا گیا کافروں کو اس کا جو وہ کام کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور اسے یہی لائق ہے، اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس میں ہے زمین اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور اسے یہی لائق ہے۔ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے
پھر اس سے ملنے والا ہے۔ تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا۔ اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عنقریب موت مانگے گا اور وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، بے شک اس نے سمجھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا۔ ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے شام کے اجالے کی قسم، اور رات کی، اور ان چیزوں کی جنہیں رات جمع کر دے، اور چاند کی جب اس کا نور پورا ہو جائے، ضرور تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف چڑھو گے۔ تو انہیں کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو ختم نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ برجوں والے آسمان کی قسم، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور گواہ دن کی، اور اس دن کی جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ کھائی والوں پر لعنت ہو، بھڑکتی آگ والے، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ خود اس پر گواہ ہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بات بری لگی ہے کہ وہ اس پر اللہ پر ایمان لے آئے، اور جو بہت عزت والا ہے، تعریف کے لائق، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بے شک وہی پہلے پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہی بہت بخشنے والا ہے، نہایت محبت فرمانے والا ہے۔ عرش کا مالک بڑی عظمت والا ہے، ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی، فرعون اور سمود؟ بلکہ کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہوں گے، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ وہ بہت بزرگی والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم، اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکنے والا ستارہ ہے، کوئی جان نہیں مگر اس پر نگہبان موجود ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک اللہ اس کے واپس کرنے پر ضرور قادر ہے۔ جس دن چھپی باتوں کو جانچا جائے گا تو آدمی کے پاس نہ کچھ قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ اس دن اس آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے، اور پھاڑی جانے والی زمین کی، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے، اور وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں، اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں۔ تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی سی مہلت دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا کر کے ٹھیک بنایا، اور جس نے اندازے پر رکھا پھر راہ دکھائی، اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ اے حبیب، اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے، تو تم نصیحت فرماؤ۔
اگر تو نصیحت فائدے دے، ان قریب وہ نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے، اور نصیحت سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوگا، اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات ضرور اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بے شک تمہارے پاس چھا جانے والی مصیبت کی خبر آ چکی، بہت سے چہرے اس دن ذلیل و رسوا ہوں گے، کام کرنے والے مشقتیں برداشت کرنے والے ہوں گے، بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں شدید گرم چشمے سے پلایا جائے گا، ان کے لیے کانٹے دار گھاس کے سوا کوئی کھانا نہیں، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے نجات دے گا۔ بہت سے چہرے اس دن چین سے ہوں گے، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، بلند باغ میں، اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں جاری چشمے ہوں گے، اس میں بلند تخت ہوں گے اور رکھے ہوئے گلاس ہوں گے، اور صف در صف گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اور عمدہ قالین بچھے ہوں گے۔ تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیا گیا ہے، اور زمین کو کیسے بچھائی گئی ہے؟ تو تم نصیحت کرو، تم تو نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم کچھ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ ہاں، جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا تو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ صبح کی قسم اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چل پڑے، کیا اس قسم میں عقل مند کے لیے قسم ہے؟ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال آدمی کو جب اس کا رب آزمائے کہ اس کو عزت اور نعمت دے، تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور بہرحال جب اللہ بندے کو آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو، اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ ہاں ہاں، جب زمین ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور تمہارے رب کا حکم آئے گا، اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے، اور اس دن جہنم لائے جائے گی، اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اس کے لیے سوچنے کا وقت کہاں؟ وہ کہے گا اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی، تو اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا، اور اس کے باندھنے کی طرح کوئی نہ باندھے گا۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی، یقیناً بے شک ہم نے آدمی کو میں رہتا پیدا کیا۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ختم کر دیا۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائی، اور 1 زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اسے 2 راستے دکھائے؟ پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا؟ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا
یا بھوک کے دن میں کھانا دینا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو؟ پھر یہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی، یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہی بائیں طرف والے ہیں، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کو چمکائے، اور رات کی جب وہ سورج کو چھپا دے، اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی۔ بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا، جس وقت ان کا سب سے بڑا بدبخت آدمی اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے بچو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر ان کی بستی کو تباہ کر دیا، اور اسے ان کے پیچھا کرنے کا خوف نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور مذکر اور مؤنث کو پیدا کرنے والے کی، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف قسم کی ہے، تو بہرحال وہ جس نے دیا اور پرہیزگار بنا اور سب سے اچھی راہ کو سچا مانا، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی راہ کو جھٹلایا، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے، اور جب وہ ہلاکت میں پڑے گا تو اس کا مال اسے کام نہ آئے گا۔ بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ہی ذمے ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ تو میں تمہیں اس آگ سے ڈرا چکا جو بھڑک رہی ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چڑھتے دن کے وقت کی قسم، اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا؟ تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا، جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، پڑھو اور تمہارے رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔
جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ ہاں ہاں، بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ بھلا دیکھو تو، اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ بھلا دیکھو تو، اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں ہاں، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ خبردار، تم اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے، یعنی اللہ کا رسول جو پاک صحیفوں کی تلاوت فرماتا ہے۔ ان صحیفوں میں سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں تفرقہ نہ ڈالا مگر اس کے بعد کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس آ چکی تھی۔ اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے ہر باطل سے جدا ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ بے شک اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے وہ اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا؟ اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر سم مار کر پتھروں سے چنگاریاں نکالنے والوں کی، پھر صبح کے وقت غارت کر دینے والوں کی، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان ضرور اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس بات پر ضرور خود گواہ ہے، بے شک وہ مال کی محبت میں ضرور بہت شدید ہے۔ تو کیا وہ نہیں جانتا؟ کھائے جائیں گے جو قبروں میں ہے اور جو سینوں میں ہے، وہ کھول دی جائے گی، بے شک کا رب اس دن ان کی یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ ایک شعلے مارتی آگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں، اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے۔ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔
پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے، جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح یاد کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا؟ تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور تم لوگوں کو دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ اب وہ شولوں والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گھٹا اٹھانے والی ہے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور وہ کوئی اس کے برابر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، اس کی تمام مخلوق کے شر سے، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم کہو میں تمام لوگوں کی رب کی پناہ لیتا ہوں، تمام لوگوں کا بادشاہ، تمام لوگوں کا معبود، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔